جادو اور جنات کے خاتمہ کے لیے جو رقیہ کروایا جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے، کیا یہ عمل درست ہے؟ رقیہ کہتے ہیں قرآنی آیات کے ذریعے جادو کا، جنات کا، عصے وغیرہ کا علاج کروانا۔ اس کے لیے تو نبی علیہ السلام کے وظائف ہم نے یہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں، 5 بڑے بڑے وظائف ہیں۔ آیت الکرسی صبح و شام 1 دفعہ، آخری 3 کل 3 دفعہ صبح و شام، اور بسم اللہ الذی لا یضر والی دعا، اور اعوذ بکلمات اللہ التامہ والی دعا، اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اس کے علاوہ بھی یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بخاری مسلم میں آتا ہے، مسلم شریف میں آتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت جنات کو دور کرنے کا سبب ہے۔ اس پہ میرے آپ جادو جنات سے بچنے کا وظیفہ آپ یوٹیوب پہ لکھیں، لاکھوں لوگوں نے کلپ دیکھا ہے تعویذات کے اوپر۔ تو یہ رقیہ آپ جہاں پہ ونس آپ پتہ نا، ایک پریونٹیو علاج ہوتا ہے، ایک کیوریٹیو علاج ہوتا ہے۔ سر سائنس کے بغیر آپ دین بھی نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو۔ پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری ہونے سے پہلے آپ علاج کر لیں، جیسے کہ ویکسینیشن ہے۔ کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ جب بیماری ہو جائے پھر وہ ویکسین سے علاج نہیں ہوتا، بلکہ بیماری بڑھ جاتی ہے، کیونکہ وہ اسی بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں۔ ویکسینیشن کیا ہوتی ہے کہ جس کی آپ ویکسینیشن کر رہے ہیں اس بیماری کے کمزور جراثیم آپ کے جسم میں ٹیکے سے داخل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے جسم کا نظام اللہ نے بڑا محکم بنایا ہے، وہ جسم ان جراثیم سے لڑتا ہے، ان جراثیم کو شکست دے دیتا ہے۔ اب جب وہ اوریجنل جراثیم آتے ہیں نا، تو جسم پہلے ہی واچ کہتا ہے انہیں تاک لینے انہوں 6 چھکے ماریں گے، تو پھر جسم ان کو شکست دے دیتا ہے۔ لیکن جس بندے کو پہلے بیماری لگی ہوئی ہے اس کو آپ جراثیم والا ٹیکہ لگائیں ویکسین کا، تو وہ تو الٹا ہی شاید اثر کرے۔ تو اس لیے کیوریٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ڈیفرنٹ اینٹی بایوٹکس سے، باقی چیزوں سے، اسی طریقے سے جو رقیہ ہے یہ بھی کیوریٹیو علاج ہے، یہ پریونٹیو نہیں ہے۔ پریونٹیو تو یہی والا علاج ہے، آخری 3 صورتیں پڑھ کے رات کو سونے سے پہلے، بخاری مسلم میں آتا ہے المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے پھونک کے تو اپنے جسم پہ مل کے نبی علیہ السلام سویا کرتے تھے۔ میرے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، تم اپنے زمانے جاہلیت کے دم مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکی الفاظ نہیں تو اب بھی ان کو ویسے ہی کرتے رہو۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نے بھی تجربات سے چیزیں حاصل کی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو جادوگروں اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے نا، وہ قرآن پاک میں کئی جگہ ہے جس میں جادوگر شکست کھا گئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فتح دی۔ ان آیات کی اگر تلاوت کر کے رقیہ کیا جائے، آلریڈی جن لوگوں پہ جادو ہوا ہے، کہیں پہ خون کے چھینٹے گرتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں اور سارے معاملات ہوتے ہیں۔ ویسے پاکستان میں تو ہر گھر میں ہی جادو لوگ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتا، کوئی کیس ہوتا ہے، یہ تو وہمی قوم ہے نا، تو وہ پھر رقیہ کرتے ہیں۔ باقی یہ وہ کالی مرغی ذبح کر کے اس کا خون گرانا اور یہ تو ساری فضول چیزیں۔ صحیح العقیدہ جو مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، موحد ہو، اس سے علاج کروایا جائے، اور یعنی کارگر ہے۔ یہاں پہ بھی ہمارے پنڈی شہر میں وہ کون سے ہیں جی، اقبال سلفی صاحب، یعنی وہ کافی پوری دنیا ان کے پاس آتی ہے، ان کے یوٹیوب پہ کلپ بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ اقبال سلفی لکھیں تو وہ کافی رقیہ کرتے ہیں۔ یہاں بھی جیل میں بھی ان کے اسٹوڈنٹس موجود ہیں، فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آپ پیسے نہیں آپ سے لیتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد صاهر إنما صنعوا كيد صاهر ولا يفلح الصاهر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري شر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا أنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تهروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا سعدا
وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه قادوا يقولون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ارحم أهالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم الله يا حي يا قيوم الله يا حي يا قيوم الله. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب الدعوات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة